السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ربشا عاشق۔ اس وقت میں موجود ہوں کیڈٹ کالج سہاوا میں، جس کی آج افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سویٹ ہوم کا یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے بانی ہیں زمرد خان صاحب، جو کہ تقریباً 20 سال سے اس فلاحی کام میں پیش ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو یتیم بچے اور بچیوں کی کفالت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو مختص کر دیا ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یتیم بچے اور بچیاں اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، اپنے ایک مستقبل میں قدم رکھتے ہیں، ان کو رہائش، کھانا، مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس تقریب کے جو آج مہمان خصوصی ہیں وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، جو ہمارے سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کالج میں تشریف لائیں گے۔ سویٹ ہوم ایک ایسا پروجیکٹ ہے، ایک ایسا فلاحی کام ہے جس میں یتیم بچے اور بچیاں جو بے سہارا ہیں، جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں، جن کا کوئی ہوتا نہیں ہے خاندان میں، جو کہ بغیر ماں باپ کے ہوتے ہیں، جو اپنے مستقبل میں آگے تو بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی مواقع نہیں ملتا، ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا۔ سویٹ ہوم ان کو موقع فراہم کرتا ہے، ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں اپنے پاس۔ اور ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ سویٹ ہوم کے بچوں کی طرف سے جو زمرد خان صاحب ہیں، ان کے لیے ایک خطاب ہے، ان کو ایک لقب دیا گیا ہے پاپا جانی کا، کیونکہ زمرد خان صاحب جو ہیں تمام بچے اور بچیوں کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سینئر ممبران ہیں نییر علی، اظہار نیازی صاحب۔ زمرد خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اس وقت اپنے کالج، اپنے ہاسٹل کا ایک مکمل وزٹ کروا رہے ہیں، کالج کا وزٹ کروا رہے ہیں، ان کے کلاس رومز کا وزٹ کروا رہے ہیں، ان کے سونے کی جگہ جہاں پہ وہ کلاس اٹینڈ کریں گے، ان کے کلاس روم کی جگہ، ان کے لیے جہاں پہ ایک پراپر کھانے کا انتظام ہوتا ہے، پورا جو ڈائننگ ہال ہے وہ وزٹ کروا رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ تعمیر ہوئی ہے اور دل سے ہمارے اسلام آباد پریس کلب کے جو سینئر ممبران ہیں ان کو انہوں نے وزٹ کروایا ہے، زمرد خان صاحب نے اپنے پورے کالج کا، ہاسٹلز کا۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد راجہ پرویز اشرف صاحب کی آمد متوقع ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت کالج میں تشریف لا چکے ہیں، اور 10 سویٹ ہوم کے جو بانی ہیں زمرد خان صاحب اور راجہ سفیر اکبر صاحب، جو کہ مہمان خصوصی ہیں، وہ اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب اپنی گاڑی سے اس وقت اتر چکے ہیں اور زمرد خان صاحب نے بڑی ہی خوش دلی سے ان کو ویلکم کہا ہے اور ان سے گلے ملے ہیں۔ ہمارے ننھے منھے بچے جو فوجی کی وردی میں ملبوس راجہ پرویز اشرف صاحب کو خوش آمدید کہنے کے لیے پھولوں کی پتیاں لیے کھڑے ہیں، وہ اس وقت ان بچوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے ننھے منھے جو فوجی وردی میں ملبوس ہمارے بچے ہیں، انہوں نے اس وقت ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں، بکے پیش کیے ہیں۔ ہمارے سویٹ ہوم کے جو کیڈٹس ہیں ان کی طرف سے ایک پریڈ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا معائنہ کریں گے ابھی راجہ پرویز اشرف صاحب۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پریڈ کا آغاز ہو چکا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں ہمارا قومی ترانہ پیش کیا بچوں نے، بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے قومی ترانے کو پیش کیا اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو سلامی پیش کی۔ اس وقت پریڈ جو کا اختتام ہو چکا ہے، پریڈ کا اختتام ہو چکا ہے اس وقت، اور اب یادگار شہداء بنایا گیا ہے ایک اسی کالج کے اندر۔ تو زمرد خان صاحب جو ہیں وہ ہماری اسلام آباد پریس کلب کی جو سینئر ممبرانز کی ایک ٹیم ہے، اور جو ان کے مہمان خصوصی ہیں راجہ سفیر اکبر صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کو لے کے یادگار شہداء کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یادگار شہداء پہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے پھولوں کی چادر چڑھائی ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے باقاعدہ تقریب کا آغاز ہو جائے گا۔ جی ناظرین، تو ابھی باقاعدہ طور پر تقریب کا آغاز ہو چکا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر ایک تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا ہے۔ ایک ہمارے بہت پیارے بچے نے نعت رسول مقبول پیش کی، اور بہت ہی جوش سے، جذبے سے ہمارے کچھ بچوں نے ایک ملی نغمہ ایک ٹیپلو کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عقیدت مندانہ انداز میں ایک چھوٹا سا ٹیبلو، جس میں بچوں نے بہت ہی عقیدت مندانہ انداز میں ایک ٹیبلو پیش کیا، جس میں زمرد خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دکھایا گیا کہ زمرد خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح اپنا سایہ شفقت رکھتے ہیں ان بچوں کے اوپر جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ زمرد خان صاحب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ زمرد خان صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ
مجھے میرے اس سفر میں، اس کاوش میں بہت سارے معجزات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میری مدد کی ہے غائبانہ طور پر۔ زمرد خان صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ابھی تک انہوں نے جو کاوش کی ہے، جو کام کیا ہے، وہ اس کو بھرپور انداز میں آگے لے کر بڑھیں گے۔ اس وقت راجہ سفیر اکبر صاحب تقریب سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب اور زمرد خان صاحب، تمام مہمانان گرامی اور سویٹ ہوم کے تمام طلبہ کرام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو راجہ پرویز اشرف صاحب کا اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس سویٹ ہوم میں تشریف لائے اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے ایسے فلاحی کام کرنے کی۔ خان صاحب نے مجھے 8واں بھائی، ہم سب بھائیوں کو، ہمارے 8ویں بھائی ہیں یہ، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شانہ بشانہ ہے۔ ہمیشہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو میرے والد صاحب نے فلاحی کام کیے، اس رسم کو انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت ہماری نسل قائم رکھے گی، اور پاکستان کی، اس ملک کی، انسانیت کی، انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کی ہم خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بچے انشاءاللہ اس پاکستان کے مستقبل کو روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ زمرد خان صاحب اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کی بھرپور تالیوں میں فخر پوٹھوار راجہ پرویز اشرف صاحب کو بلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کو جتنی عزت دی ہے اسی طریقے سے آپ نے ان کا استقبال بھی کرنا ہے۔ زمرد خان پر بھی بہت بڑا حملہ ہوا، ان کو بھی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بدل میں وزارت اور بہت کچھ آفر ہوا، لیکن میں ہمیشہ یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ خطہ پوٹھوار کے سپوت نے اپنی وفاداری کا سودا نہیں کیا، اور بالکل چٹان کی طرح جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ اس نوجوان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی۔ زمرد خان کے سامنے منزل تھی جس کو آج میں حقیقت میں بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور زمرد خان نے اتنے جذبے کے ساتھ ڈوب کر، ایبزارب ہو کے، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ اس مشن کو اپنایا۔ یہ کوئی معمولی مشن نہیں ہے۔ اگر آپ سوچیں تو جس طرح انہوں نے فرمایا تو یہ تو کوئی معجزات کی دنیا نظر آتی، کس طرح یہ ہو گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے خلوص کو، اس شخص کی اپنے جذبہ اور مشن کے ساتھ لگن، سچائی کو دیکھتے ہوئے اس کو وہ کامیابی عطا کی جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کامیابی ہے، جو میری بھی کامیابی ہے، جو آپ کی بھی کامیابی ہے، جو ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ اس نے کہا ہے کہ جب میں چاہوں تو میں دلوں کو پھیر دیتا ہوں، جب میں چاہوں تو نظام پلٹ کے رکھتا ہوں، جب میں چاہوں تو ناممکن ممکن ہو جاتا۔ اب دیکھیں کہ یہ شادی سے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے رکتے ہیں، تو راجہ علی اکبر صاحب جو میرے بھی بزرگ تھے، بڑے بھائیوں کی طرح بہت ہی اعلیٰ شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کو، وہ تو ایک جنتی شخص تھے لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، آج بھی کی ہے۔ وہ ان کو ملتے ہیں، اور وہ چند منٹوں کی ملاقات جو ہے وہ اس علاقے کی تقدیر بدل کے رکھ دیتی۔ آج بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر، بچوں کا ڈسپلن دیکھ کر،
بچوں کے پرعزم چہرے دیکھ کر تو میں سمجھ رہا ہوں، میرے دل میں یہ آ رہی تھی کہ زمرد خان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشن کے لیے چن لیا، آپ کو ایک ایسا منصب عطا کر دیا، ایک ایسی آپ کے لیے عظمت جو ہے اس نے رکھ لی کہ شاید ہی کوئی اس کی گرد کو بھی پا سکے۔ اس کو جاری رکھیے، ہم سب آپ کے ساتھ، ہم سب آپ کے ساتھ، ہر پاکستانی آپ کے ساتھ، ہر درد دل رکھنے والا آپ کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مشن جو زمرد خان کا ہے یہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے، اس ملک میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ یہ مشن جو ہے یہ پیار کا مشن ہے، یہ گرتوں ہوں کو تھام لینے کا مشن ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ ہے زمرد خان۔ تو میں مختصراً آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں کہ زمرد خان جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیاب کرے گا۔ اس کے ساتھ اتنے بیٹوں اور بیٹیوں کی دعائیں ہیں، اتنے بھائیوں کی دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کالج جو ہے ہمیشہ کی طرح اور پروجیکٹس کی طرح یہ ہمارے خطے پر میں سمجھتا ہوں زمرد خان آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور خاص طور پر راجہ علی اکبر صاحب، راجہ سفیر اکبر صاحب، آپ بڑے ہونہار فرزند ارجمند ہیں جناب راجہ علی اکبر صاحب کے۔ میں جہاں ان کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرتا ہوں وہاں آپ تمام بھائیوں کو، اور وہ میں ان کو بڑے محبت سے دیکھتا ہوں، اور مجھے نظر آتا ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج اس ملک کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے آپس میں بھائی چارے کی، آپس میں ایک ہونے کی۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہائیبریڈ وار آپ سب سمجھتے ہیں، پاکستان پر بھی ہائیبریڈ وار کا اٹیک ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے عوام اور اداروں کے درمیان نفاق پیدا کیا جائے، ان کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی جائیں، پاکستان کو کمزور کر دیا جائے۔ لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے، پاکستان کے عوام پر یقین ہے، اپنے نوجوانوں پر یقین ہے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر یقین ہے، اپنے بزرگوں پر یقین ہے۔ اور یہ جو آج ہم نے جو خوبصورت ننھے منھے فوجی دیکھے ہیں ان پر یقین ہے، اور اصل فوج جو ہماری اس وقت بارڈرز پر بیٹھی ہے اور اپنے جو ہے وہ فرض منصبی ادا کر رہے ہیں ہمارے افواج پاکستان، ان پر یقین ہے کہ پاکستان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، کوئی نہیں۔ مشکل وقت آتے ہیں قوموں پر، وہ صبر اور تحمل سے گزارے جاتے ہیں۔ ٹھیک، غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بھی ہوں گی، سب سے ہوتی ہیں غلطی، لیکن اب ہم نے جس طرح آج ان خوبصورت کیڈٹس نے بڑے ولولہ انگیز طریقے سے جب یہ کوشن دے رہے تھے، جب یہ کمانڈ دے رہا تھا، تو یقین کریں کہ وہ دل میں باتیں اتنی وہ فضا میں پھیل رہی تھی، ایسے جیسے کوئی ایک ننھا منھا شیر دھاڑ رہا ہو، اس طرح کی آوازیں۔ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل کو پائیں گے۔ ہمیں آپس میں ایک ہو کے رہنا ہے، اپنے اداروں سے محبت کرنی ہے، اور ہم سب نے جڑ کے رہنا۔ اور آخر میں جو وہ حضرات جو فرشتے ہیں، جو فرشتوں کی معاونت کرتے ہیں، جو فرشتوں کے لیے اپنی نیک کمائیوں میں سے کچھ لے کر آتے ہیں اور ان بچوں پر وہ فدا کر دیتے ہیں، ان کی عظمتوں کو بھی سلام، خواہ وہ ملک سے ہیں یا ملک کے باہر سے ہیں۔ مجھے آج اپنے بھائی مقصود صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کی یاد میں یا ان کو یاد رکھنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کوئی ایسا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کو اس کا ثواب ملے، دوسروں کے لیے بھی تقلید ہو۔
لیکن یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تو اس نے کہا نہیں، میں تو یہ 55,000 اسکوائر فٹ کا جو بلڈنگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے دونوں والدین حیات ہیں، ان کی زندگی میں بنے اور وہ دیکھیں اس کو اور وہ خوش ہوں۔ سلام ہے ان جذبوں کو، سلام ہے زمرد خان آپ کی محنت کو، سلام ہے ان بچوں کو، سلام ہے تمام پاکستان کو۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ سویٹ ہوم کیڈٹ کالج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، بابا جانی زندہ باد۔ شکریہ۔ راجہ پرویز اشرف نے زمرد خان صاحب کی اس کاوش کو سراہا، ان کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا اور ان کو اس بات کا یقین دلایا، انہوں نے ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اس سفر میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ راجہ سفیر اکبر صاحب، زمرد خان صاحب کی جو ان کی مل جل کے یہ سہاوا کیڈٹ کالج کی جو ایک کاوش ہے اس کو کامیاب بنانے میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے حوصلے کو سراہا اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اس کاوش میں اور اس جیسی اور کوششیں جو وہ کریں گے ہمارے پاکستان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، بچوں کے لیے، وہ ان میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تقریب کا اختتام ہو گیا ہے، اس وقت تقریب کا اس وقت اختتام ہو رہا ہے۔ نماز مغرب کا وقفہ آ گیا تھا تقریب کے دوران 10 منٹ کا، ابھی تقریب کا جو ہے وہ اختتام ہو گیا ہے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ زمرد خان صاحب کے اس کام میں ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کو ایسی کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔